الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بے شمار حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سلاسل کیا ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ سلسلہ اویسیہ، اس میں کتنے شیخ اور اس وقت تک یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت صاحب، بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، اس کی اہمیت تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کر لی تھی۔ شروع ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے پہلے شیخ ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا دور ان کے درمیان، کتنا وقفہ تھا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان وقفہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ خادمہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کم عمری میں کاشان نبوت پہ ہی انہوں نے تربیت پائی۔ حضور کا وصال ہو گیا تھی، چھوٹے بچے تھے، پھر ازواج مطہرات کے ہاں ہی ان کی والدہ خدمت انجام دیتی رہی۔ تو جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو وہ عہد صدیقی تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی براہ راست ملاقات ہے، قربت نصیب ہوئی وہاں سے۔ اچھا، جو انہوں نے جو سلسلہ یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ تو ایک گیپ تو بہرحال آتا ہے، کیونکہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، لیکن اس وقت تک وہ ساری جو نہیں صحبت تو نصیب ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے، اصول علم کے مکلف تو بلوغت کے بعد ہوتا ہے بندہ بالغ ہونے پر۔ وہ کیسے حاصل کیا ہے؟ لیکن ایک براہ راست جو رابطہ تھا وہ تو نصیب ہو گیا نہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنے اس میں آئے ہوش میں تو پھر ان سے برکات حاصل کی۔ اور یہ میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ ایک زندہ شیخ چاہیے جو تربیت کر کے روح کو برزخ تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کر۔ تو برزخ میں رابطہ ہو گیا تو پھر برکات وہاں سے نصیب ہونا شروع ہو جاتی۔ تو پھر بعد میں مشائخ میں 300-350 سال کا بھی فاصلہ آیا، 50-60 سال کا بھی آیا، 100 کا بھی آیا، چونکہ آج تک 12 اسماء گرامی سے یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، 12 سے۔ ٹھیک ہے، 12 سے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس عہد میں ایک شیخ کے ساتھ ہم بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بھی کرم ہے۔ حضرت صاحب، یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ جب 10 سال کی عمر تک ایک تعلق تو رہا، نسبت تو رہی، ملاقات رہی، لیکن فیوز و برکات حاصل کرنے کا کیا سلسلہ تھا پہلے شیخ کا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ؟ وہی جو طریقہ آج جاری ہے کہ آپ عالم برزخ میں قلبی ذکر کریں، روح میں استعداد آ جائے، اور پھر یہ جو زیارت ہو گئی اور ملاقات ہو گئی ابو بکر صدیق سے، تو ایک تابعی کا درجہ تو انہیں حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن صحابہ کا عہد تو تھا نا، جب یہ جوان ہوئے تو بے شمار صحابہ موجود تھے، تو تابعی تو ہوئے، اور صحابہ تابعی اور تبع تابعین میں تو یہ چیز من جانب اللہ ودیت کر دی جاتی ہے نا، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں تو ان میں تو یہ ودیت کر دی جاتی ہے نا۔ تو تصوف بیسیکلی وہیں سے شروع ہوا جی، یا اس سے پہلے بھی کہیں پہ؟ جی، پہلے صحابی ہونا بھی تو تصوف ہی ہے۔
اچھا وہ بھی تصوف تصوف ہے نا، یعنی تصوف جو میری رائے ہے، مختلف لوگوں نے مختلف تعبیریں کی ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب قرآن کا جو پہلا غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوا وہ پرشین میں تھا، تو لفظ تزکیہ جو ہے اس کا ترجمہ فارسی میں تصوف کر دیا گیا۔ تو بنیادی بات تزکیہ تو قرآن میں حکم نازل ہوا، خود حضور نے فرمایا، تو آپ اسے تزکیہ کہہ لیں یا تصوف کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ اچھا تزکیہ تو ویسے بھی کیا جا سکتا ہے اپنے قلب کا، ویسے کیسے ہوتا ہے؟ اگر انسان کے اندر خود سے ایک خلوص آ جائے اور وہ اس خلوص کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دے۔ عبادت کہاں سے لے گا؟ جو علماء کرام بتاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ کو قبول ہو، اللہ اس کی عبادت قبول فرمائے، اسے نیک اجر ملے، لیکن عبادت خلوص سے، ظاہری سے جو خلوص اپنی عقیدت سے پیدا ہوتا ہے اور جو ذکر قلبی سے پیدا ہے، ان دونوں خلوصوں میں ہزارہ میل کا فاصلہ ہے، ان کی گہرائی میں بہت فرق ہے۔ خلوص میں فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ خلوص ہر آدمی کا ایک لیول ہوتا ہے نا خلوص کا بھی، جس طرح ظاہری طور پر ایک عقل کا بھی تو ہر بندے میں دماغ تو ہے، لیکن ہر ایک کا ایک لیول اپنا۔ ایک بندے کو آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بات سمجھ جاتا ہے، ایک کو 10 دن پڑھاتے ہیں اسے پھر بھول جاتی ہے۔ عقل تو اس میں بھی، دماغ اس میں بھی ہے، اس میں بھی۔ اسی طرح قلب ہر سینے میں دھڑکتا ہے اور ہر سینے میں خلوص ہے، اور تعلیمات ظاہری سے بھی خلوص آ سکتا ہے، لیکن جو ذکر قلبی سے آئے گا وہ تعلیمات ظاہری سے نہیں آ سکتا۔ اچھا جیسا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کی وہ غار ثور کی راتوں کے حوالے سے، وہ راتیں کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہیں، اس پہ ذرا اس پروگرام میں بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور ایک پہاڑی راستے سے گزر کر پھر جب ثور کی طرف چڑھنا پڑا تو ایک کتاب ہے، ایک ایرانی عالم ہوئے ہیں علامہ بازل، ایرانی شیعہ عالم تھے، انہوں نے یہ تاریخ اسلام لکھی ہے فارسی نظم میں، تو اس کا نام ہے حملہ حیدری۔ حملہ حیدری اب اصل نسخہ اس کا ناپید ہے، الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے، اس میں بہت سے پھر وہ تبدیلیاں کر دی گئیں، اسی طرح کے شعر بنا کر بعد کے لوگوں نے داخل کر دی۔ اب وہ علامہ بازل کہتا ہے کہ جو رفتند چندی ز دامان دشت، جب جنگل میں کچھ دور چلے، قدوم فلک سایہ مجروح گشت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ ابو بکر آنگا بدوشش گرفت، ولے ای حدیث است جائے نہفت۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، لیکن یہ حدیث بڑی یہ بات حیران کر دیتی ہے کہ درکش چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشید، کسی بندے میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر پہاڑی پہ چڑھ رہا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جہاں پر نبوت کا بوجھ آپ نے فرمایا کہ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا یہ شیعہ عالم ہے، علامہ بازل ہے، ایران سے ہے، علامہ بازل ایرانی انہیں کہتے ہیں۔ حملہ حیدری کتاب کا نام ہے، کتاب میرے پاس لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے، حضرت جی کے پاس تھی، اب میرے پاس ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حیرت کی بات یہ، اور آپ کو اللہ لے جائے، اگر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو راستہ بنا ہوا ہے اس سے چڑھنا ہر بندہ نہیں چڑھ سکتا، جوان آدمی جا سکتا ہے، تو وہ تو اس وقت راستہ نہیں تھا، یہ تو اب زائرین نے بنا دیا۔ جدھر سے وہ چڑھے سیدنا ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو ایک پہلے چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے، پھر تھوڑی سی بڑی، پھر بڑی، پھر آگے بہت مشکل ترین راستہ ہے۔ پھر نبی کے وسلم کی ذات اور وہ انوارات جو نبی پر آتے اور ان کا بوجھ، بعض اوقات اونٹ بیٹھنے لگ جاتے تھے، اٹھ بیٹھا ہوا اونٹ اٹھ نہیں سکتا تھا جب وہ کیفیت حضور پہ آتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے درکش چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت تمانت کشید، کسی شخص میں اتنی طاقت اللہ نے دے دی کہ نحیف و نزار سے بندے تھے، دبلے پتلے وجود کے آدمی تھے، طویل القامت تھے، لمبے بندہ ہو اور کمزور ہو تو اس کی کمر ویسے دوری ہو جاتی ہے، لیکن ابوبکر صدیق کو اللہ نے وہ طاقت دے دی کہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب دیکھیں نا، جب آپ نے اٹھایا تو کائنات میں
زمین بھی حضور کے قدموں سے محروم ہے. زمین پر ابو بکر کے قدم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوش پر سوار. سبحان اللہ. تو یار اس کیفیت کا اندازہ تو کرے کہ کائنات ابو بکر صدیق کے قدموں تلے فیض حاصل کر رہی ہے اور ساری برکات ابو بکر صدیق سے ہو کر آ رہی. تو یہ تو بھائی لمحات کی بات ہے، اور یہ وہ اس رستے کی بات ہے. پھر آگے غار ثور میں جہاں پر وہ ایک سانپ کا واقعہ، جی ہاں، وہ کیا تھا؟ وہ جب غار میں گئے تو غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور پھاڑ پھاڑ کر ہر سوراخ میں ٹاکیاں دے دی. اب وہ سارا کرتا ختم ہو گیا تو ایک سوراخ رہ گیا. آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک اور پچھلا دھڑ مبارک گود میں لے کر آپ کو کہا کہ آپ آرام کریں، میں بیٹھتا ہوں. اس سوراخ میں سانپ تھا. وہ سانپ اب باہر نکل، شاید اس کی بھی آرزو ہو کہ میں بھی نبی کو دیکھوں. آگے آپ کا پاؤں تھا تو اس نے کاٹ لیا. اب سانپ نے کاٹا تو اتنا زہریلا تھا کہ زہر کا اثر بھی ہوا اور سخت درد بھی ہوا. تو آپ کی آواز تو نہ نکلی لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. ایک آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ٹپکا تھا. آپ نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر تم رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے میرے پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا. آپ نے فرمایا ادھر کرو. آپ نے لب مبارک لے کر دھن مبارک سے اپنی انگلی مبارک سے اس پاؤں کی اس کھری پہ لگا دی، ٹھیک ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور اتنی قربت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کی خاص بات یہ بھی ہے شاید کہ وہ جو فیوز و برکات کا سلسلہ ڈائریکٹ وہاں تک ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ آگے آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ. باقی سلاسل میں جی بڑی محنت کی جاتی ہے الحمدللہ. اللہ سب کی محنت قبول فرمائے. خلوص سے کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے کرتے ہیں. ایک مراقبات آتے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ، تو اکثر لوگوں نے وہاں پہنچ کر لکھ دیا ہے کہ جی بس یہاں سلوک تمام ہو گیا. نسبت ویسیہ والا کہتا ہے فنا اور بقا یہ تو ابجد ہیں. فنا اور بقا یہ ابجد ہیں، ابجد ہیں. لکھنا پڑھنا آگے شروع، لکھنا پڑھنا تو آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ آگے سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے اور کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے ناظرین. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. بات کر رہے ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے حوالے سے اور بات ہو رہی ہے بقا اور فنا کے حوالے سے. کیا ہے بقا اور فنا؟ کیا پہلے تو یہ بتائیے. فنا اور بقا یہ ہے کہ آدمی کی اس مراقبے پہ جا کر آنا فنا ہو جاتی ہے، یعنی اپنی رائے کا جذبہ دب جاتا ہے، ایگو ختم ہو جاتی ہے. ایگو ختم ہو جاتی ہے. بقا اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مراقبہ نصیب ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس میں اپنی رائے یا اپنی ایگو داخل نہیں کرتا. تو یہ ان کی کیفیات تو پھر کرنے سے نصیب ہوتی ہیں اور یہ انتہا سمجھی جاتی ہے جس پر اویسیوں کے مشائخ نے کہا کہ اول ما آخر ہر منتہی، کہ جہاں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ انتہا آ گئی ہماری، وہاں سے ابتدا ہوتی. فنا بقا جو ہے یہ ابتدا ہے. اول ما آخر ہر منتہی اور آخر ما جیب تمنا تہی. ہماری ابتدا لوگوں کی انتہا سے شروع ہوتی ہے اور ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کو کچھ نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ ہی مل چکا. آخر ما جیب تمنا تہی، اتنا ملتا ہے کہ پھر ہمارے پاس مزید مانگنے کو کچھ نہیں. ہمارے عقل سے بات آگے چلی جاتی ہے کہ اب مزید کیا مانگیں. اچھا یہ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان مانگتا ہے؟ قرب الہی، وہ کیفیات کی لذات، اور قرب الہی کی ہر لمحے کی لذت جدا ہوتی. دیکھنا ہم دنیا کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو پیسے سے محبت ہے،
وہ لکھپتی بن جاتا ہے تو کیا اس کی محبت کم ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے؟ اور بڑھ جاتی ہے. کروڑ پتی بن جاتا اور بڑھ جاتی ہے. ایون کہ وہ کھرب پتی بھی بن جائے، اس کا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طلب بڑھتی رہے، وہ بڑھ جاتی ہے. اگر یہ کیفیت اللہ کے قرب سے ہو جائے اور اللہ کی ذات اور اللہ کے پیار سے ہو جائے تو وہ جتنا نصیب ہوتا جاتا ہے اتنی طلب پیاس بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور آگے اور آگے اور آگے. تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں تک پہنچ گئے کہ اب سمجھ نہیں آتی آگے کیا مانگ. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ قرب الہی میں جی ہاں، اور ہر لمحے کی جو داغانہ کیفیات ہوتی ہے نا جی. کیا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب مانگنے کو کچھ نہیں رہا؟ انسان محدود ہے، اس کی طلب بھی محدود ہے، مخلوق ہے نا. اللہ خالق ہے، اس کی عطا بھی اس کی صفت ہے اور وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. انسان کی ایک جتنی بھی طلب بڑھتی ہے پھر آخر ایک انتہا آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا انسان خود ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے، اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، اس کے علوم ختم جواب دینے لگ جاتے ہیں. تو اچھا، ویسے ایک عام محاورہ بولا جاتا ہے کہ انسان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ ویسے سلسلے کے اندر ایک مقام وہ آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب مانگنے کو کچھ نہیں رہا. نہیں، یہ تو جملہ ہی غلط ہے نا. انسان جب فانی ہے اس کی صفات بھی فانی ہے تو ختم تو ہوں گی. ہر ایک صفت کی ایک حد ہوگی، کہیں جا کر وہ ختم ہو جائے گی. آپ یہ دولت کی محبت بھی جو ہے ایک حد پہ جا کے دولت مند بھی دولت سے بیزار ہو جاتے ہیں. جی ہاں، اور خاص کر کے اس وقت بیزار ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹروں نے لکھ کے دیتا ہے کہ کھانا کچھ نہیں ہے، یہ ان چیزوں پہ چھان بورے پہ گزارا کرنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں یار اس کا کیا. یعنی ایک حد انسان کی کوئی صفت لامحدود، اگر لامحدود ہو تو پھر تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے. لامحدود ہونا یہ خاصا اللہ کی ذات کا ہے. مخلوق کیسے لامحدود ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی تو حد ہے، ایک حد پہ جا کے اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہر استعداد کی ایک حد ہے. تو یہ جو طلب الہی ہے اللہ کی عطا کی حد نہیں. بندہ جاتے 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 اخیر اسے سمجھ نہیں آتے اب میں کہ اب مزید جو وہ دیتا ہے وہ اپنی طرف دیتا رہتا ہے، وہ عطا کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ اب کیا. یعنی کہ انسان کی طلب کی حد ہے لیکن اس کی عطا کی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے. سلسلہ ویسیہ کے اندر کس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اس کو قرب الہی نصیب ہو جائے؟ صرف ذکر الہی، ذکر قلبی پر. ذکر قلبی پر یہ مین آرگن ہے. جب یہ بدلتا ہے تو ہر چیز کو از خود بدلتا چلا جاتا ہے. کیوں ضرورت پیش آئی دیگر سلاسل سے ہٹ کے اس سلسلے کو کہ اس طرح سے انسانوں کو بدلا جائے، ان کے دل سے بدلا جائے؟ دیگر سلاسل بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی دل سے بدلتے ہیں. پھر کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں یہ نسبت ویسیہ زیادہ مضبوط ہے. جو کام وہ سالوں میں کرتے ہیں یہ دنوں میں کر لیتے ہیں. جو سلسلہ ویسیہ سے منسلک ہو جاتا ہے اس کا جو کام دنوں میں ہوتا ہے جو سالوں میں دوسرے سلاسل میں سالوں میں ہوتا ہے. دوسرے سلاسل میں سالوں میں ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی نسبت کا فرق ہے، نسبت ویسیہ اور دوسری نسبتوں میں اپنی اپنی طاقت. اچھا، 1400 سال تقریباً 1450 سال ہو گئے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ جو ہیں وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ السلام تک اگر ہم پہنچتے ہیں تو 12 ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سلسلہ ٹوٹتا کیوں آیا؟ یہ سلسلہ ٹوٹتا کیوں آیا؟ اس میں گیپ کیوں آتا رہا؟ کہاں گیپ آیا؟ گیپ دیکھیے نا جی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشائخ اور ایک شیخ اور دوسرے شیخ کے درمیان 4 صدیاں بھی حائل ہیں. نہیں، وہ صدیاں حائل ہیں، لیکن ہوا یہ ہے نا جی کہ پھر بھی جو 400 سال بعد جسے نصیب ہوا اسے بھی ایک زندہ شیخ چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اس میں یہ استعداد پیدا کرے کہ اس کی روح برزخ میں جا کر اس شیخ کی خدمت میں حاصل ہو کر فیض حاصل کرنے کی استعداد حاصل کرے، اس کے لیے ایک زندہ شیخ چاہیے. وہ جو زندہ شیخ چاہیے. اب ہم اگر سلسلہ ویسیہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 11 شیخ نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی.
اچھا، ان میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو شیخ ہیں، اب ان کو آگے پہنچانے والے، ان کی تربیت کرنے والے جو دوسرے شیخ ہیں جو ان کے دور کے اندر موجود تھے، جہاں سے انہوں نے ابتدا حاصل کی، وہ کسی اور سلسلے سے وابستہ وہ ہوتے ہیں؟ کسی بھی سلسلے سے ہو، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، وہ اس کی ابتدائی اتنی تربیت کر دے کہ ابتدائی 2-3 مراقبات کرا دے۔ پہلا مراقبہ ہوتا ہے احدیت، پھر معیت، پھر اقربیت۔ اقربیت تک اگر مراقبات ہو جائیں تو روح میں استعداد ہو جاتی ہے برزخ میں جانے کی، انٹر ہونے کی، اور وہاں سے برکات حاصل کرنے کی۔ اب جس نے صرف اقربیت تک مراتب کرا کے اگلے شیخ کی خدمت میں پہنچا دیا، اسے استاد تو کہتے ہیں، شیخ نہیں کہتے۔ اچھا، اسے شیخ نہیں کہتے، وہ شجرے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے تربیت بنیادی کی۔ اب جیسے آپ استاد تو پہلی کلاس سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن پروفیسر جا کر آپ انہی کو کہتے ہیں جو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہیں آپ ماسٹر نہیں کہتے، کام تو دونوں کا ایک ہے۔ ایک شخص کسی اور سلسلے سے وابستہ ہے، پھر وہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں آنا چاہتا ہے، یا ایک شخص سلسلہ اویسیہ سے منسلک ہے اور وہ کسی دوسرے سلسلے میں جانا چاہتا ہے، کوئی پابندی؟ کوئی پابندی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ شرط یہ ہے کہ جس میں جانا چاہتا ہے، جہاں تک اس کے اسباق ہیں، اس سے آگے پڑھانے کی استعداد اس میں ہو۔ جس کے پاس جانا چاہتا ہے وہ شخص اسے ان مراقبات سے آگے پڑھا سکے۔ تو ویسے میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ تو ایک جائے گا آپ نے فرمایا کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ کہاں جائے گا؟ یہاں تو ہے یہی ہے کہ کسی دوسرے سلسلے کا یہاں آ جائے تو آگے مزید ترقی کر جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سلسلے کا کمال یہ ہے کہ ایک خاص مقام آتا ہے جہاں پر جا کر ہر سلسلے کے بندے کو نسبت اویسیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، پھر یہ از خود ہو جاتا ہے۔ جب اس مقام پہ اس کی روح پہنچتی ہے تو اسے یہ استعداد اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، پھر وہ بھی دنیا میں جہاں وہ غائبانہ اپنے مشائخ اعلیٰ سے برکات حاصل کر سکتا ہے۔ سلسلہ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہے تو خیر بڑی وہ کیفیت والی بات ہے، اور پھر وہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہم لفظوں میں شاید بیان نہ کر سکیں۔ جب انسان برزخ کے اندر اس کی روح داخل ہوتی ہے تو وہاں پر جن سے انہوں نے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے، اس روح نے جس سے فیض حاصل کرنا، اس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ملاقات کہیں نظر آتی ہے، ان کی روح مبارک نظر آتی ہے۔ اسی طرح بندہ نظر آتا ہے جس طرح دنیا میں زندہ ہوتا تھا، جو اس کا لباس حلیہ جو کچھ ہوتا تھا، کلام ہوتا ہے، بات ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سینہ اطہر سے برکات آ رہی ہے تو وہاں پر ملاقات بھی ملاقات ہو جاتی ہے، ہوتی ہے ملاقات، بالکل ملاقات، لوگ بتاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، بتاتے ہیں، بات ہوتی ہے، اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ استعداد دے دے تو یہ جو ہوتی ہے یہ کیفیت یہ وہبی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ہوتا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دوسرے وقت ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم پر آسمانوں زمینوں کی ساری کائنات کی پردہ اٹھا دیا کہ دیکھیں یہ ہے، یہ پوری زمینوں۔ نری ابراہیم ملکوت، نری ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ہم نے دکھا دیا آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کو، ساری کائنات کے اندر کیا کیا ہے۔ دوسری دفعہ حکم دیا کہ بیٹے کو قربان ذبح کرو۔ اب اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، دمبے نے ذبح ہونا، تو پھر تو قربانی ختم ہو گئی۔ کسی کو بھی آپ کہیں کہ بیٹے کو لٹا کر ذرا دمبا ذبح کر دو، کر دے گا۔ اب یہ نقطہ انہیں نہیں بتایا کہ ذبح تو میں دمبا کروں گا، تم بیٹا ذبح کرو۔ انہوں نے ذبح کیا، چھری چل، انہوں نے سمجھا اسماعیل ہی ذبح ہوا ہے، آنکھیں کھولنی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اب ایک لمحے کائنات بتا دی، دوسرے لمحے اتنی سی بات نہیں بتائی۔ یہ اس کے راز ہے، اس کے پاس ہے، اور اس کی عطا ہے کہ جس کو عطا کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صوفی یا ایک شیخ وہ دنیا کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سامنے ایک ٹیبل پڑی ہے۔ نہیں، یہ لمحے ہوتے ہیں،
یہ لمحے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے اب قرآن کا حوالہ دیا کہ ایک لمحے اللہ کوئی چیز دکھا دے تو نظر آ جاتی ہے، دوسرے لمحے نہ دکھائے تو نہیں پتہ چلتا۔ یعقوب علیہ السلام پر یہ سوال ہوا تھا نا، کسے پرسید آن گم کردہ فرزند کہ اے پیرے خرد روشن گوہر پیرے اے روشن گوہر پیرے خرد مند۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بزرگ، اتنے دانا تر انسان، اتنے اللہ کے مقرب، اللہ کے نبی، تو ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کن آنش نے دے، تو مصر سے کرتا نکلا تو آپ نے کہا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ 2 کوس گاؤں سے باہر کنویں میں پڑا رہا تو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے گفتہ مال ما برکے جہانس دم پیدا دم دیگر، ہمارا حال جس طرح آسمانی بجلی چمکتی ہے اس طرح کا ہے، چمکتی ہے تو جہان روشن نظر آنے لگ جاتی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ گہے پر تارم اعلیٰ نشینے، کبھی بہت اونچی بلندی پہ ہم بیٹھ، گہے بر پشت پائے خود نہ بھی، کبھی ہم کو اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی، جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہنے والا حصہ ہے بدن کا، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، مشاہدہ کرائے تو ایک لمحے میں ساری کائنات نظر آ سکتی ہے، نہ پتہ چلے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے میز بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اسی تناظر میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر شیخ جو سالک کو ان ساری کیفیات سے گزارتا ہے، تو یہ تو اس سالک کے اوپر بھی پھر اللہ کی عطا ہے، پھر شیخ کا کردار کہاں پہ آتا ہے؟ اللہ کی عطا شیخ کی نسبت سے ہی ہے۔ جو سالک میں ان چیزوں کو پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو یہ لوہا تو بھٹی میں ہی گرم ہوتا ہے نا، بھٹی تو شیخ کا دل ہے، اب گرم ہو کر ڈھلتا ہے مختلف سانچوں میں تو اسے اللہ ڈھالتا ہے، لیکن گرم تو وہیں ہوتا ہے نا، وہ تو اللہ نے بھٹی تو شیخ کے سینے کو بنا دیا۔ اچھا، یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے ہی کسی کے دل سے دل میں ٹرانسفر ہو؟ بالکل ضروری ہے، خود سے نہیں ہو سکتا؟ خود سے کچھ نہیں ہوتا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کسی نے کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جس خاتون کو بیٹا چاہیے اسے شادی کرنا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے نا، کسی نے سوال کیا نا جی کہ یہ بندہ خود اللہ اللہ کرتا رہے تو کیوں نہیں آ جاتا، تو انہوں نے فرمایا جس خاتون جس بی بی نے بیٹا کھلانا ہوگا وہ شادی کرے گی۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، لاسٹ میں یہ فرما دیجیے گا کہ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی مشائخ اس وقت تک گزرے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور پھر اس خطے کو کون کون سے شیخ نصیب ہوئے؟ یہ خطہ بھی جو ہے نا جی، اگر اسے قلب کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ زمین ایسی نظر آتی ہے جیسے کھلی راتوں میں آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گن نہیں سکتے کس قدر صاحب نسبت اور کس قدر ولی اللہ اس زمین میں دفن ہے ہمارے اس خطے میں، آپ نہیں گن سکتے۔ یہ ہر سلسلے کے ہیں، آپ گن نہیں سکتے۔ اسی اگر آپ پاکستان یا ہندوستان بر صغیر کی زمین کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے، تو یہ شمار نہیں ہو سکتے۔ سلسلہ اویسیہ کے جو بزرگ ہیں ان میں ہم صرف شجرہ مبارک کو لیتے ہیں، اس میں جو اسماء گرامی ہیں وہ آپ شجرہ مبارک لے لیں۔ اچھا، لیکن اس خطے میں جو ہے وہ اس خطے میں سلسلہ اویسیہ کے پہلے شیخ ہمارے حضرت مولانا علی یار خان ہے، اس سے پہلے دوسرے سلاسل کے اولیاء اللہ ملتے ہیں اس سلسلے کے، اس سلسلے بر صغیر میں نہیں، بر صغیر میں اس سلسلے کے دوسرے بزرگ نہیں ملتے ہیں۔ اچھا، اسی پہ حضرت صاحب اگلا پروگرام بھی سلاسل کے حوالے سے اور اسی حوالے سے کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن سوالات اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اور زیادہ گہرائی میں جا کے انہیں دیکھا جائے اور انہیں سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔